دین اسلام میں انسانوں کو کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے رب تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ خالق کائنات کے نظام کو سمجھ کر اس کے بنانے والے کی قدرت کو سمجھ سکیں۔ واقعہ معراج عقل انسانی کو دنگ کر دینے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ اس سفر معراج میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلایا، لیکن سائنس اس واقعے کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتی ہے اور آئے دن اتنے تجربات کے ذریعے قرآن مجید میں بیان کردہ حقائق کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، یعنی بجلی کسی رفتار میں سفر کریں، تو بھی یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان ایک ہی رات میں ایک لمحے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے عرش الہی تک پہنچ جائے اور اسی رات اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس آ جائے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الاسراء میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ ترجمہ ارشاد ربانی ہے: ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے قلیل وقفے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، سائنس کے بقول یہ سب کچھ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ممکن نہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیسے کیا؟ آج کی ماڈرن سائنس اس واقعے پر کس طرح کے نئے تجربات کر رہی ہے؟ ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ ایک ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور مغربی دنیا کے سائنسدان آئے دن کوئی نہ کوئی سائنسی انقلاب لاتے رہتے ہیں اور جدید دور میں نئی مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اسی ٹیکنالوجی مسٹری کا ایک انقلاب ٹائم ٹریول بھی ہے، یعنی وقت میں سفر کرنا، وہ سفر جو انسان کے پاسٹ کا یا فیوچر کا ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم ٹریول کو ٹیکنالوجی مغربی دنیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ مغربی سائنسدان ایک ایسی ٹائم ٹریول ڈیوائس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے وقت میں سفر کو ممکن بنایا جائے۔ واقعہ معراج جس وقت پیش آیا اس دور میں سفر اونٹ یا کھچر جیسے جانوروں کے ذریعے کیا جاتا تھا اور مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جانے کے لیے اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس سفر میں 30 سے 40 دن لگتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے عرش الہی تک کا سفر کیا۔ سائنس کے لیے یہ بات سمجھنا ناممکن تھی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیا۔ وقت میں آگے یا پیچھے کی سمت سفر کرنا دور جدید کے انسانوں کی خواہش رہی ہے۔ سائنس کے نظریے کے مطابق اگر کوئی جسم کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس براق پر سوار ہو کر سفر معراج کیا اس کی رفتار بجلی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے وقت تھم گیا۔ تاریخ عالم میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ اس واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شش و پنج میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہو، اور معجزات کو عقل پر پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔